شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے انداز اور طور طریقے. ناظرین، ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں، ہمارے معدے میں پہنچ کر اور پھر اس کا ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے کردار میں بھی نظر آتا ہے. جس قسم کی ہماری خوراک ہو اور جس طرح سے ہمارے کھانے پینے کی عادات ہوں وہ ہمارے کردار کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور جگہ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ اعمال فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقوال ہم تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہم تک پہنچا، وہ سارے کا سارا ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور قابل پیروی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو پا سکیں. سورہ نساء میں آتا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ نساء ہی میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ طعام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے غذا کا استعمال کیا وہ بہت ہی منفرد ہے، اور یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا. آج اس سائنٹیفک دور میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے غذاؤں کے اوپر، اس میں پرانے سب طریقے چھوڑتے ہوئے لوگ اس بات پر آمادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج سے 1400 سال پہلے کا تھا. جو سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اور جس طرح سے تحقیق سامنے آتی چلی جا رہی ہے، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سب سے عمدہ اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. جس طرح دنیا میں علم اور سائنس نے ترقی کی، اسی سے ہمیں یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ زیادہ کھانے، ایک وقت میں زیادہ ڈشز کا استعمال، یا پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور پورا ہفتہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا بیماریوں کا موجب بن رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو سائنٹیفک ریسرچ آئی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ایک انسان ہفتے میں 2 دن بھوکا رہ لے یا کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائے، بہت کم کھانا کھائے، تو وہ بہت سے دل کے امراض، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر وغیرہ جیسے امراض سے بچا رہ سکتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور مہینے میں 3 دن جو ایام 20 کہلاتے ہیں
ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان 3 دنوں میں روزے رکھے، ایام 20 وہ دن ہوتے ہیں جو چاند کے عروج کے دن ہوتے ہیں، یعنی 14، 15، 13، 14 اور 15 کے دن جو ہیں، یعنی 13 تاریخ چاند کی، 14 اور 15، ان 3 تاریخوں کو ایام 20 کہتے ہیں، کیونکہ یہ روشن راتیں ہوتی ہیں، چاند پورے عروج پہ ہوتا ہے، اور ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہا کرتے۔ اگر کسی وجہ سے ان 3 دنوں میں روزہ نہ رکھ پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے تو گویا اس کو مہینے بھر کے روزوں کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر جو کھانے ہوتے تھے ان میں کیا کمبینیشن ہوتا تھا، وہ کس قسم کے کھانے آپس میں ملا کر کھاتے تھے اور کن چیزوں سے بچتے تھے، یعنی کن چیزوں کو ملا کر کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے۔ تو یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائیں ایسی تھیں کہ آپ نے کبھی دودھ اور مچھلی کو اکٹھا نہیں استعمال کیا، اور دودھ کے ساتھ کسی ترش چیز کو بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گرم غذائیں اکٹھی نہیں استعمال کی، مثال کے طور پر کھجور اور انجیر، ان دونوں کی تاثیر قدرے گرم ہے، تو آپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھجور اور انجیر کو اکٹھے مت کھاؤ، اس لیے کبھی آپ کھجور کھا رہے ہوں تو انجیر مت کھائیے، اور اگر انجیر کھا رہے ہوں تو کھجور مت کھائیے، یا جس وقت آپ ایک دسترخوان پر انجیر اور کھجور دیکھیں تو ایک کا انتخاب کریں اور ایک کو چھوڑ دیں۔ ابھی تک سائنس اس نتیجے پر نہیں پہنچی یا اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ہو سکی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بتا سکیں کہ انجیر اور کھجور کو ملا کر کھانے سے انسانی جسم کو کیا نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ بالکل درست فرمایا، اور آپ کے قول کے مطابق ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے گا اس پر عمل کرنے سے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لیسدار چیزوں کو بھی جمع نہیں کیا، یعنی جس کے اندر سٹارچ ہو یا جس کے اندر لیسدار مادے پائے جاتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر سبزی میں دیکھیں تو بھنڈی اور اروی 2 ایسی سبزیاں ہیں جو دونوں لیسدار ہیں، اگر ہم ان 2 کو ملا کر استعمال کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ثقیل چیزیں اکٹھی استعمال نہیں کی، یعنی ایسے 2 ثقیل پکوان جو کھانا کھانے کے بعد دیر سے ہضم ہوں، ایسے 2 ثقیل پکوان کبھی نہیں کھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 2 مسہل چیزیں، یعنی مسہل سے مراد ایسی چیز جو بہت جلدی پیٹ سے چل پڑے، یعنی جس کی وجہ سے جلاب آ جائیں یا جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہو، تو ایسی 2 تاثیر رکھنے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جن دونوں کی تاثیر یہ ہو کہ وہ پیٹ سے بہت تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے انسان کو بار بار باتھ روم جانا پڑے، ایسی 2 چیزیں بھی کبھی آپ نے استعمال نہیں کی۔ اور نہ ہی کبھی 2 قابض چیزوں کو اکٹھے استعمال کیا، یعنی وہ چیزیں جو قبض کی تاثیر رکھتی ہوں ان کو بھی 2 کو اکٹھا نہیں کیا۔ ہاں، اگر ایک چیز قبض کی تاثیر رکھتی ہے یا تھوڑا قابض ہے تو الگ سے اس کو استعمال کیا، لیکن 2 چیزیں بیک وقت قابض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر نہیں دیکھی گئیں، اور نہ ہی کبھی آپ نے ایسی 2 چیزوں کو استعمال کیا جو قبض کی تاثیر رکھتی ہوں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں بھنا ہوا گوشت اور پکا ہوا گوشت نہیں کھایا، یعنی جسے ہمارے عام دعوتوں میں باربیکیو ہوتا ہے، اس کے علاوہ سالن بھی پکے ہوتے ہیں،
کڑاہی بھی بنی ہوتی ہے اور شوربہ یا قورمہ بھی بنا ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز چوز کرتے اور اسی کو استعمال کرتے. اگر کسی دوسرے کے دسترخوان پر بھی موقع ملتا تو دو چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں لیتے تھے. یعنی اگر باربیکیو ہے تو صرف باربیکیو لیتے، اور اگر سالن ہوتا تو صرف سالن لیتے. باربیکیو بھی، سالن بھی، قورمہ بھی، کڑائی بھی، یہ سب چیزیں ملا کر استعمال نہیں کرتے تھے. اور ابھی جدید تحقیق سے یہ پتا چلا ہے کہ اس طرح کے مرغن کھانے اور اس طرح کے مکسچر کھانے جو بہت زیادہ سالن اور چیزیں ملا کر جو کھائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے کولیسٹرول لیول کو ہائی کرتے ہیں، شوگر کا باعث بنتے ہیں، ذیابیطس کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں، جوڑوں کے امراض کا باعث بنتے ہیں. لہذا ایسے کھانے کھانے سے بچنا چاہیے. اور پروٹینز کسی بھی قسم کی ہوں، دو پروٹینز آپس میں ملا کر کھانا ہمیشہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے ساتھ انڈا یا دودھ کے ساتھ انڈا یا دو مختلف قسموں کے گوشت بیک وقت نہیں کھائے. یعنی مرغی ہے یا مچھلی ہے یا چکن ہے، مٹن ہے یا بیف ہے، تو مختلف قسموں کے گوشت جو ہیں وہ اکٹھے نہیں کھائے، بلکہ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی قسم کا گوشت کھاتے اور ایک وقت میں دو طرح کے گوشت کبھی استعمال نہیں کیے. اسی طرح آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ کھانا بہت زیادہ گرم نہیں کھایا کرتے تھے. کھانے کی گرمی قدرے کم ہو جاتی تو پھر آپ کھانا تناول فرماتے، اور کھانے میں کبھی باسی چیز نہ کھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی باسی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ تازہ کھانا کھاتے. اور اگر تازہ کھانا نہ ہوتا اور سالن نہ ہوتا تو کبھی سرکہ، کبھی زیتون کا تیل، کبھی کھجور یا اس طرح کی مختلف چیزوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے بنسبت باسی کھانا کھانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے جس میں کوئی سڑاند آ رہی ہو، یا اس کا ذائقہ نمکین ہو گیا ہو، یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی بدبو پیدا ہو رہی ہو. تو ایسا کھانا کھانا ہمیشہ ان کو ناگوار ہوتا، وہ نہیں کھاتے تھے اور اس کے متعلق بات نہیں کرتے تھے یا اس کو زبان سے برا نہیں کہتے تھے، مگر اپنا ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے ایسے کھانے سے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی باسی سالن یا باسی پنیر بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تازہ کھانا ہی پسند کیا، مگر سادہ کھانا پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں کے معاملے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ کھانا کھاتے، ایک قسم کا کھانا کھاتے، ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے اور تازہ کھانا کھاتے. یہ صحت کا بہت بڑا اصول ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور بیماری ہمارے قریب نہ آئے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کی ان عادات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا اور ان کے اس پہلو کی پیروی کرنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غذا کی تاثیر کو دوسری غذا کی تاثیر سے بدل دیا کرتے تھے، یا اگر ایک چیز گرم تاثیر کی ہے تو اس کے ساتھ دوسری کسی حد تک ٹھنڈی تاثیر کی چیز ملانے سے، ان دونوں کو ملانے سے جو اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرتے. مثال کے طور پر ککڑی آپ سمجھتے ہیں، جیسے کھیرا یا ککڑی، تو ککڑی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور پسند فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح تربوز، واٹر میلن، اس کے ساتھ بھی کھجور پسند فرمایا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے معتدل کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے دو چیزوں ملانے سے جو آپس میں حرارت اور برودت کا مرکب ہوں یا گرمی کی تاثیر اور سردی کی تاثیر لیے ہوئے ہوں، دونوں کو ملا کر معتدل بنا کر کھانے سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی طبیعت میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، ہاضمے کا عمل بہترین ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربوز بہت پسند تھا، اور تربوز جو ہے وہ
بہت سے فائدے لیے ہوئے ہے. ڈی ہائیڈریشن کو کم کرتا ہے. تربوز میں جو پوٹیشیم پایا جاتا ہے اس سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اسی طرح اس کے اندر کیلوریز کم ہوتی ہیں. پانی کی مقدار اس کی زیادہ ہے اور کیلوریز کم ہے. اس لیے جو لوگ ویٹ کانشیس ہوں یا اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے بھی تربوز ایک اچھا پھل ہے. پھر ایستھما، آرتھرائٹس اور ریموٹائڈ آرتھرائٹس کے سمٹمز کو بھی یہ کافی حد تک کم کرتا ہے. تربوز مختلف قسموں کے مارکیٹ میں ملتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تربوز پسند کرتے تھے اس کی پہچان کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی جلد سبز ہوا کرتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تربوز پسند کرتے تھے وہ گہرے سبز رنگ کا ہوتا اور اس کے سائڈ پہ ایک طرف سفیدی اور پیلاہٹ کا ایک نشان ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تربوز اپنی بیل کے ساتھ مکمل طور پر پکا ہے. اور اٹھانے میں وہ بھاری ہوتا یعنی وزن میں زیادہ ہوتا اور اس کے اندر اس کی جو کاشیں ہیں یا اس کے اندر کا گودا ہے وہ ڈارک پنک کلر کا ہوتا، گہرا گلابی رنگ ہوتا اور اس کے اندر بیج ضرور ہوتے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سے ایسے پھل آ رہے ہیں جن کے بیج نہیں ہیں. یہ سیڈ لیس تربوز اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ بہت اچھا ہے، کھانے میں بیج تنگ نہیں کرتے اور سیڈ لیس چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہمیں کھانے میں بہت آسانی ہو گئی ہے اور بچے بھی بہت آسانی سے کھا لیتے ہیں. یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ سیڈ لیس چیزیں کھانے میں تو آسان ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے کھانے جس میں انسانوں کے فائدے کی بجائے اس میں نقصان ہو، مثال کے طور پر اب آپ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اور ان میں یہ سیڈ لیس پھل بھی شامل ہیں. اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کر دی گئی ہیں ان میں انسانوں کے صحت کے لیے بہت سے مضر پہلو پائے جاتے ہیں. ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں ان کا استعمال مکمل طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو رواج دینے سے گریز کرنا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ بیج والا تربوز لے کر آئیں اور بیج والے تربوز کو کھائیں، کیونکہ تربوز کے بیج کے اندر بھی بہت سے فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ تربوز کے بیج جو ہیں وہ ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے اعصاب کے لیے اور ہمارے دوران خون کے لیے اس میں بیش بہا فائدے موجود ہیں. اعصابی قوت ان میں پائی جاتی ہے اور بیج کا استعمال بھی ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور خاص طور پر تربوز کے بیج جو ہیں وہ بہت فائدے مند ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4 مغز کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں سردائی وغیرہ بنائی جاتی تھی. اب تو سردائی بنانے کا رواج تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں اور گرمی کی شدت میں جب پسینے زیادہ آنے کی وجہ سے لاغری اور کمزوری پیدا ہو جاتی تھی تو آج سے 30-40 سال پہلے بھی سردائی ایک بہت مشہور مشروب تھا ہمارے انڈو پاک میں اور اس کو بڑے شوق سے پیا جاتا تھا. مختلف قسم کے بیج جیسے تربوز، خربوزہ، کھیرا اور کدو، چاروں کے بیج جو ہیں ان کو 4 مغز کہا جاتا ہے اور ان چاروں کو ملا کر ہم وزن ملا کر اس کی کچھ مقدار کو گرائنڈ کر کے یا اس میں پیسنے کے بعد اس کے اندر دودھ اور پانی ملا کر پیا جاتا تھا، جس سے انسان بہت زیادہ گرمی سے بھی بچا کرتے تھے اور گرمی کے بعد رہ جانے والی پسینہ بہت زیادہ بہنے کے بعد جو کمزوری سی محسوس ہوتی تھی اس سے ریکور ہو جاتے. ابھی چونکہ حالات بدلے، لوگوں نے ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنا شروع کیا تو ایسے مشروبات بھی آہستہ آہستہ کم بلکہ ناپید ہوتے چلے گئے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم نے موسم کو کنٹرول کیا اور اپنے لیے ٹھنڈے کمرے جو ہیں استوار کر لیے، لیکن جو غذاؤں کی افادیت ہے یا اس کے اندر پائے جانے والے جو فائدے ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ان چیزوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کھانا بہت کم کھایا کرتے، اور آپ کے سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ پسند فرماتے تھے، اور دوپہر کے کھانے میں اس سے ہلکا اور شام کے کھانے میں اس سے بھی کم کھانا کھایا کرتے تھے، اور شام کا کھانا اکثر چند چھہارے اور اس کے ساتھ پانی پی کر گزارا کر لیتے، کیونکہ رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، ذہنی آسودگی بھی نہیں ہوتی، نیند بھی اچھے سے نہیں آتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی یا کچھ رکعت نماز کی ادائیگی سے کھانا ہمارا ہضم ہو جاتا ہے، جس سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور انسان کا جو ہاضمے کا عمل ہے وہ بھی درست رہتا ہے۔ مسلمان اطباء یعنی جو پرانے حکیم تھے یا طبیب تھے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شام کا کھانا جلدی کھایا جائے اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کی جائے، خاص 100 قدم ہی ضرور چلے جائیں، یعنی انسان زیادہ دیر نہ بھی چل سکے تو 100 قدم بھی اگر چل رہے تو اس سے کافی حد تک انسان کا کھانا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کھانے کے بعد ایک جو برب آتا ہے یا ایک ڈکار آتا ہے، اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہی انسان فوراً سو جائے تو ایک تو نیند گہری نہیں آتی، اور اگر نیند آ بھی جائے تو اس میں ڈراؤنے یا عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، یا معدے پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ کھانا صحیح طور پر ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیر سے کھانا کھانے کا نقصان یہ ہے کہ وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور دوسرے دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے میں آپ کی بھوک بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کا کھانا کھایا کرتے اور اندھیرا ہونے کے بعد اکثر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور شام کا کھانا بہت لائٹ کھانا ہوتا تھا، بہت ہلکی قسم کا کھانا کھاتے، کیونکہ اس طرح سے صحت کے اوپر ایک مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت گرم کھانا پسند کرتے اور نہ ہی بہت ٹھنڈا مشروب پسند کرتے، بلکہ اگر کھانا گرم بھی ہوتا تو وہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاتے، اور اگر بہت ٹھنڈی چیز ہوتی تو اس کو تھوڑا نرم کر کے کھاتے، یعنی تھوڑا اس کو تھوڑی دیر رکھنے کے بعد استعمال کرتے۔ اس سے ہماری معدے کی جھلیوں کو بہت سکون ملتا ہے، اور اگر ہم کھانا بہت زیادہ گرم گرم کھا لیں، یعنی جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ توے سے اترتی ہوئی روٹی گرم گرم کھانا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سالن بھی بہت گرم گرم کھانا پسند کرتے ہیں، یا چائے بہت تیز گرم پینا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے تیز گرم کھانے سے سب سے پہلے تو ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، اور دانتوں میں کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے معدے میں جب ایسا کھانا پہنچتا ہے تو معدے کی جھلیوں کو نقصان دیتا ہے، معدے کی جھلیاں اس طرح سے چھل جاتی ہیں، اور اسی سے پھر آگے چل کر تیزابیت اور السر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہاضمے کے عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پیٹ درد اور کولنچ اور مختلف گیسز وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ تیزابیت اور السر کے امراض بھی جنم لے لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کامل ترین طریقہ ہے اور شفا کے بہت قریب ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں تو ہم نہ صرف یہ کہ بیماریوں سے بچے رہیں گے، بلکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو چند اور چیزیں ملتی ہیں صحت سے متعلق، اس میں یہ ہے کہ سخت ورزش کے بعد، یعنی اگر آپ بہت زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں اور بہت زیادہ ورزش کے بعد یا جمع کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا یا زیادہ مقدار میں پانی پینا نقصان دہ ہے۔ جیسے آپ واک کر کے آتے ہیں یا ایکسرسائز کر کے آتے ہیں تو اس وقت دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہو تو اس کو جی بھر کے پی لیں، لیکن ایسے میں پانی چسکی چسکی پینا کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں یا 1 گلاس یا 2 گلاس اکٹھے پی لینا
وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھل کھانے کے بعد، پھل کھانے سے پہلے دونوں میں پانی کا وقفہ ہونا چاہیے، یعنی جب آپ پھل کھانا چاہ رہے ہیں تو فوراً پہلے یا پھل کھانے کے فوراً بعد اگر پانی زیادہ مقدار میں نہ پیا جائے تو اس کے ہمارے صحت پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ پھل جب ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پانی پی لیں تو وہ پھل ضائع ہو سکتا ہے، اور یا پھر بعض اوقات ہیضہ یا موشن وغیرہ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے تربوز کھایا اور ساتھ میں پانی کا 1 گلاس یا 2 گلاس پی لیے تو یقیناً اس سے آپ کی صحت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ پانی نہ پینا ایسے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر عمل کر کے انسانیت نہ صرف یہ کہ اپنی صحت برقرار رکھ سکتی ہے، بلکہ جو بیماریاں ہیں ان سے بھی آہستہ آہستہ نجات پا سکتی ہے۔ آج ہم نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کی عادات کا، آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کا، آپ کی خوراک کا، اور آپ کے کھانے پینے کے اوقات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کھانوں کو گرم اور ٹھنڈے کو آپس میں ملایا نہیں کرتے تھے، اور کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاتے، مقدار میں کم کھاتے، اور بہت زیادہ ڈشز ہونے کے باوجود بھی ایک ڈش پر اکتفا کرتے، اس میں ہمارے لیے بہت پیاری سنت ہے اور ہماری صحت اور ہماری زندگی کی بقا کے لیے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔